أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 7 اے اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا، اس کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور اسباق دیکھے۔ گرامر میں ٹی پی آئی کے ساتھ ہم نے 3 نئے حرف بی، فی، الا اور ضمائر متصلہ کے ساتھ ان کے ٹیبل جو ہے سیکھے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم رکوع اور سجدہ کی دعا، گرامر میں ہوا مسلم، ہم مسلمون کے جملے اور نکات تعلیم اور شوق کے ساتھ 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1400 بار آئے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ، یعنی آج کے سبق نمبر 7 کے ختم تک آپ 80 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 26,000 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی دو ٹکڑے ہیں، رب اور ای، رب معنی رب، ای معنی میرا، ربی میرا رب، العظیم الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ العظیم عظمت والا، اردو میں بھی ہوتا ہے لفظ عظیم، عظیم الشان۔ سبحان، سبحانہ کے معنی ہے ہر عیب اور برائی سے پاک، سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا، ربو، ربوہم، ربو کا ربی، ربی، تو یہ وہی لفظ ہے، ربی میرا رب، یعنی اس میں اپنائیت ہے، میری پرورش کرنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ العظیم عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے عزم، عزم کے معنی ہوتا ہے ہڈی، یعنی مضبوط۔ العظیم بڑھائی، طاقت۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ ہر عیب اور کمی اور کوتاہی سے پاک ہے۔ ربی وہ رب ہے، یعنی پالنے والا، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، پل پل پرورش کرتا ہے، ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام وغیرہ چلا رہا ہے، رزق دینے والا ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ اور اس میں اپنائیت، وہ میرا رب ہے، رب بھی، جیسے ہم اپنی کسی چیز کے لیے کہتے ہیں نا، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری فلاں چیز ہے، تو یہ میری کتاب ہے، یہ میرا قلم۔ تو جیسے ایک بچے کے پاس کھلونا ہوتا ہے تو کوئی سے لیتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے، یہ میرا کھلونا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں رب بھی، میرا رب، اپنائیت سے کہ میرا اپنا رب ہے۔ اور کون سا رب ہے؟ العظیم، وہ عظیم ہے، ایسی بڑائی والا جس کو کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے۔ اس ذکر میں 4 باتیں ہیں۔ پہلا یہ کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، سبحان۔ دوسرا وہ رب ہے یعنی پالنے والا ہے۔ اور تیسرا اپنائیت اور محبت ہے کہ وہ میرا رب ہے۔ اور چوتھی یہ چیز کہ وہ عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم میں 4 باتیں ہیں۔ کون سی؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی پاکی۔ دوسرا وہ رب ہے، ربوبیت۔ تیسرا وہ میرا رب ہے، اپنائیت۔ اور چوتھا وہ عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ تو علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی جو ہے اسے ایک بار دہرا دے۔ جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی انمیوٹ کیجئے، سعدیہ، بلال انمیوٹ کیجئے اور اسے پڑھ لیجئے، اپنے آپ کو انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ جزاک اللہ۔ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو ایک اور تسبیح پڑھتے ہیں،
समी अल्लाह लिमन हमिदा, समिया सुन ली, अल्लाह अल्लाह ने सुन ली, लिमन उसकी जिसने, हमीदा हमीदा हमद, अल्हम्दु से वो जो हमने पढ़ा था तारीफ शुक्र, वो उसकी। तो लिहाजा ये देखिए समिया सुन ली, अल्लाह अल्लाह ने सुन ली, ली ला ये हमने पढ़ा था हरफ लिल्लाह से यानी के लिए, और मन जिसने, जैसे हमने पढ़ा था मन रब्बू का, तो हमीदा हमीदा तारीफ की हु उसकी, ये हु का टेबल क्या था ना, हु हम काई, तो ये वही हु है। तो आइए असबाक लेते हैं कि हमद से क्या मुराद है। अल्लाह सबकी सुनता है, मगर यहाँ हमद करने वालों के लिए खास जिक्र है, उसकी पूरे शौक से हमद करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी हमद का मोहताज नहीं, उसका फायदा हमें ही मिलेगा। अल्लिम आपकी बारी है जी, कौन पढ़ना चाहेगा हैंड रेज कीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। उसके बाद जुकू से जब उठते हैं तो ये कहते हैं रब्बना वलकल हम, और बाज रब्बना लकल हम कहते हैं, चाहे वाव के साथ कहें या वगैर दोनों दुरुस्त हैं। तो रब्बना ए हमारे रब, एक लफ्ज इससे पहले हमने पढ़ा था रब्बोना, तो रब्बोना का क्या मतलब था जी, टेबल था ना, रब्बोहू रब्बोहुम रब्बो का रब्बी रब्बोकुम रब्बोना, हमने टेबल किया, तो उसके क्या मैंने हमारा थे, रब, हमारा रब। उसका मतलब था हमारा रब या हमारे रब, ठीक है। ये है रब्बना, इसके मानिए ए हमारे रब, इसमें निदा पुकार है, यानी इसके अंदर जो है हर्फे निदा पुकार का लफ्ज है, ए हमारे रब। आगे देखें वलका, वलका के कितने टुकड़े हैं, अब आप लोग टुकड़े करने लग गए हैं, बताइए इसके कितने टुकड़े हैं वलका। दो। दो कैसे, 3 टुकड़े वाह। हैं। हाँ एक वाह हुआ, और आगे ला का, ला भी तो अलहदा है ना और का अलहदा है, ये टेबल क्या था ना, लहू लहुम लका ली लकुम लना, उसमें ला को हमने हु से मिलाया था, तो ये वाला का तीन, वाह ला और का। और आगे अल्हम्द, ये इसम फेल हर्फ में से क्या है, इसम इसम है, मारफा है क्योंकि इस अलिफ लाम लगे, आगे वाहिद है क्योंकि वाव नून या नून अलिफ तानी है, और क्या है मुजक्कर है क्योंकि गोलता भी नहीं है। तो आइए चलते हैं, रब बना, देखें इसके दो टुकड़े हैं, रब रब्बना यानी ए हमारे रब, रब्बना का मतलब है ए हमारे रब, वाला का इसके तीन टुकड़े हैं, वा ला और का, और अलहम्द ये जो है इसम है। तो आइए ये देखें रब्बना और रब्बना का फर्क, आप रब्बना हमारा रब, और जब ये निदा आ जाती है हरफ निदा पुकार ए, तो फिर कहेंगे रब्बना ए हमारे रब। कौन सा रब, हमारी परवरिश करने वाला, हमारे जिस्मों के एक एक जर्रे को पालने वाला। वाला का ये देखिए तीन टुकड़े हो गए, वाह और ला लिए का तेरे, वाला का और तेरे ही लिए, यानी तू अकेला ही इसका मुस्तहिक है। अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र। रब्बना कहते हुए महसूस कीजिए दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकलें, पूरे दिल और जज्बात से अल्लाह की तारीफ और शुक्र करें। हमारी नमाज का क़याम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और ख़त्म वलकल हम्द पे होता है। तो इसे भी आप एक बार दोहरा दीजिए जी, कौन दोहराना चाहेगा, दोहराएं। अस्सलाम वालेकुम सर। ब्रदर हामिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, दोहराइए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वलकल हम्द, रब्बना ए हमारे रब, वलकल तेरे ही लिए अलहम्द हर किस्म की तारीफ है। रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे लिए ही हर किस्म की तारीफ है। जजाकल्ला जी। इसे बहन आमना आप भी जो अनम्यूट करके एक दफा तर्जुमा पढ़ लीजिए। चलें वो अनम्यूट नहीं हो रही हैं, तो सादिया बिलाल आप पढ़, हाँ चले पढ़िए पढ़िए।
جی سعدیہ بلال آپ پڑھ لیجئے، ان کے ہاں شور ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، والا کا تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف، اے جز ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف۔ رکوع کا ایک اور ذکر بھی ہے، بڑا خوبصورت سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے بعد مل السماوات و مل الارض، مل بھر کے، السماوات یعنی آسمانوں کے، وا اور مل بھر کے، الارض زمین، وہ مل اور بھر کے، ماں جو کچھ بینہما، بین کہتے ہیں درمیان، اردو میں بھی ہوتا ہے نا بین بین، ہما دونوں کے یعنی آسمان اور زمین۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لفظ ہما آیا، یہ پورے QC1 میں صرف یہی ایک لفظ آیا ہے۔ پھر جب آپ QC2 میں آئیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے جی یہ ہما کا لفظ ہم نے کہاں پڑھا، وہاں پہ آئے گا جب وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا ذکر آئے گا قرآن میں، تو وہاں ہوئے گا دونوں کے لیے ہما کا لفظ، تو وہاں ہم آپ سے پوچھیں گے جی آپ نے کہاں پڑھا، تو یہ دیکھیے یہاں پڑھا بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، کن کے؟ آسمان زمین کے، وہ ملا اور بھر کے، ماں جو شئتا چاہے، شیتا چاہے، جیسے کہتے ہیں نا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، وہ شاہ جو ہے اسی سے ہی لفظ ہے شیتا، تو چاہے، من سے، شیئن کوئی چیز، بعد ہو اس کے بعد۔ یہ ایک بڑی خوبصورت تھی جامع دعا ہے، آئیے اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ ملا بھرنے کے، السماوات آسمانوں کے، وا اور مل بھر کے، الارض زمین کے، وا مل اور بھر کے، ماں جو بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے آسمان ہے وہ بھی بھر جائے تعریف سے، شکر سے، اور جو یہ زمین ہے یہ بھی بھر جائے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، ظاہر ہے آسمان اور زمین کے درمیان پوری کائنات ہے، وہ بھی بھر جائے، اور پھر بھی نہیں، اس کے علاوہ مل اب بھر کے، جو کچھ جو ہے کیا ہے، ملا بھر کر، ملا بطن پیٹ بھر کر، ملا جیب جیب بھر کر، ملا سما آسمان بھر کر، ملا کو کپ بھر کر، سما یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے سماوات، یہ مونس کا لفظ ہے اس لیے اس کے جمع مونس سے بنتے، اس کا مذکر نہیں ہوتا، جب مذکر نہیں ہوتا تو اس کی واؤنون یانون والی جمع بھی نہیں بنتی۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں گرامر میں یا استعمال میں، ان کا صرف مذکر ہوتا ہے، مونس نہیں ہوتا، اور اسی جیسے کتاب، کتاب کا مونس تو نہیں ہے نا، کتاب خود مذکر ہے، قلم مذکر ہے، مونس اس کا نہیں۔ اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو صرف مونس ہوتے ہیں، ان کا مذکر نہیں ہوتا، جیسے سما، جیسے ارض، یہ دونوں ہی مونس ہیں، جیسے نار آگ۔ تو یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں بعض ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کے مذکر مونس ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے جو ہے وہ مذکر مونس نہیں ہوتے، یا تو مذکر ہوتا ہے وہ لفظ یا مونس، جیسے کتاب قلم کی مثال، اور جیسے یہ آسمان اور زمین۔ تو ارض جو ہے یہ بھی، زمین بھی ہے، عربی میں مونس ہوتی ہے۔ بینا بین درمیان، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بین بین، ہما ان دونوں کے، تو ومل اور بھر کے، ماں وہ تمام، شیتا تو چاہے، من شین اس کے بعد ہوا، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی مجھے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اپنے، اے میرے اللہ مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے علاوہ بھی اور کیا کچھ ہے جو تو چاہتا ہے کہ وہ بھی بھر جائے، تو وہ سب بھی بھر دیجئے، یعنی یہ جو آسمان زمین کے درمیان جو کچھ میں جانتا دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کائنات میں، تو وہ اس کو بھی آپ بھر دیجئے۔ شے، شے کہتے ہیں ایک چیز کو، اردو میں بھی ہوتے ہیں شے، اشیاء، اس کی جمع کیا ہو گیا اشیاء، شے سے اشیاء جمع ہے۔ بادو، بادو میں نہیں بعد، یہ اسم ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے، اس کی اسم کی علامت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق یہ ہے کہ آرام کی زندگی میں شکر کرنا تو آسان ہے، لیکن ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لے، وہ ساری زندگی آزمائے گئے، بے حد ستائے گئے، یک کے بعد دیگرے بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، 2 وقت کا کھانا بھی کبھی گھر میں میسر نہ ہوا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر اور تعریف سے تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے ہیں۔ زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے، یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے۔
گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہے تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا، واللہ علم۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکر کے جذبات پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، آج کے کامیابی کے گرو، سکسس ٹرینر جو ہیں، پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد سجدے کی تسبیح، رکوع سے ہم سجدے میں جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ 3 لفظ ہیں لیکن ان کے معنی 4 ہیں۔ سبحانہ پاک ہے، یہ ہم نے اس میں دیکھا تھا رکوع میں۔ ربی، رب اور ای میرا، یعنی ربوبیت اور اپنائیت 2 معنی ہے، یہ بھی ہم نے اس میں رکوع میں دیکھا۔ تیسرا الاعلی، وہاں تھا العظیم، یہاں پہ الاعلی، سب سے بلند۔ تو دیکھیے ہم اس کو سیکھ چکے ہیں، سبحان ربی کو، الاعلی کو دیکھیں گے۔ الاعلی سب سے بلند۔ ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا، جب اس کے ساتھ حمزہ لگائیں اکبر تو اس کا مطلب ہے زیادہ بڑا، اور جب الف لام بھی لگا دیں الاکبر تو سب سے بڑا۔ اسی طرح صغیر چھوٹا، حمزہ لگا دیں اصغر، اور الف لام لگا دیں الاصغر سب سے چھوٹا۔ اسی طرح علی، علی کے معنی ہے اونچا، حمزہ لگا دیں اعلی یعنی زیادہ اونچا، اور جب الف لام لگا دیں الاعلی تو مطلب سب سے اونچا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے اونچے ہے، سب سے زیادہ بلندی پر ہے۔ سجدے کی حالت مکمل سپردگی کی ہے، اس میں بھی 4 باتیں۔ پہلی کیا ہے؟ اس کی پاکی، کہ اللہ پاک ہے۔ دوسرا اس کی ربوبیت، کہ وہ رب ہے، پالنے والے۔ تیسرا اپنائیت سے، کہ وہ میرا رب ہے، رب بھی ہے، میرا رب ہے۔ چوتھا اس کی بلندی کو، پہلے 3 تسبیحوں کا ذکر جو ہے سبحان ربی العظیم میں آ گیا، وہاں عظیم طاقتور تھا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ سب سے بلند ہے۔ الاعلی یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند۔ میں نیچا جو ہے اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے، اور اللہ عرش پر سب سے اونچے۔ یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے۔ بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو مثبت رویہ یعنی پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور شکر گریٹیچیوڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم وَلَکَ الْحَمْدُ پر ہوتا ہے، یعنی حمد سے شروع کر کے ہم۔ اب آئیے تسبیح پہ۔ ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں نماز میں۔ نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحان ربی۔ سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے۔ علم، آپ کی باری ہے جی، سسٹر آمنہ انمیوٹ کر کے آپ جو ہے اسے پڑھ لیجئے جی۔ چلیں، ان کا مائک کا مسئلہ ہے۔ عالیہ آپ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ پاک ہے، ربیہ میرا رب، الاعلی سب سے بلند، سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ جی فرزانہ شکیل آپ بھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ پاک ہے، ربیہ میرا رب، ربی الاعلی سب سے بلند، سبحان ربی الاعلی میرا رب پاک ہے، میرا رب سب سے بلند۔ تو آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق 7 بھی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں۔ آج ہم 3 مزید حرف سیکھیں گے۔ اب تک ہم نے 6 سیکھے تھے۔ پہلا کیا تھا؟ لی من ان، پھر دوسری بار ہم نے 3 سیکھے، بی اور اس کے ساتھ فی اور علا، یہ 6 ہو گئے۔ آج یہ 3 سیکھیں گے، الا اور ما اندا۔ آئیے دیکھتے ہیں، لیکن ٹی پی آئی تو بھائی وہیں کھڑا۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب کے ساتھ مل کر کیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور جو ہے حصوں کو استعمال کرتے ہوئے عربی گرامر سیکھیے۔ اور الفاظ کلمے کی 3 قسمیں، یہ سلائیڈ بھی وہیں پہ موجود ہے۔ کیا؟ اسم کسی چیز کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صفت جیسے مسلم مومن، اور ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم ہوتا ہے۔
اگر الف لام نہ ہو، دو پیش دو زبر دو زیر میں سے کوئی آئے وہ بھی اسم ہوتا ہے، یا اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون اور الف تا آتے ہیں، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تینوں زمانوں ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ مثلا فتح، اس نے کھولا، یہ ماضی کا زمانہ ہے۔ یعملون، وہ سب کرتے ہیں، یہ کریں گے، اس میں حال اور مستقبل۔ اور تیسرا کلمہ یا لفظ ہوتا ہے حرف، جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے، جیسے بی، لی، من، فی، نہ وغیرہ۔ تو ہم نے حروف جو ہے وہ جو پڑھے تھے پہلے کیا تھے، لا یا لی، یعنی لیے، اور مثال تھی للہ۔ اور من کے معنی سے، کیسے یاد کرتے ہیں، من الشیطان۔ پھر تھا ان کے معنی ہوتے ہیں سے یا بارے میں، کیسے یاد کرتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ اور انہا۔ پھر دوسرا سیٹ ہم نے یہ پڑھا تھا بی، فی، الا۔ بی جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے ساتھ یا سے، فی کے معنی ہوتا ہے میں، اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے پر۔ پھر ہم نے ان کو ضمائر کے ساتھ جوڑا، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا اور ہا کے ساتھ۔ بی کے معنی تھے سے، کیسے یاد رکھیں گے معنی، بسم اللہ سے۔ فی کے معنی ہوتا ہے میں، کیسے یاد رکھیں گے، فی سبیل اللہ۔ اور اعلیٰ کے معنی پر کیسے یاد کریں گے، السلام علیکم سے۔ پھر ہم نے ان تینوں کے ٹیبل بنائے۔ جی سسٹر آمنہ انمیوٹ کر کے یہ پہلا ٹیبل جو ہے دہرا دیجئے، بی ہی کا۔ سر یہ ٹیبل دوہراؤ۔ جی بھی ہی، اس سے، اس کے ساتھ، بھی ہم، ان سب سے، بکا، آپ سے، بھی مجھ سے، بکم، آپ سب سے، بنا، ہم سے، بہا، اس عورت سے۔ جزاک اللہ۔ اگلا ہے فی ہی، تو عالیہ آپ انمیوٹ کر کے اس کو فی ہی کے ٹیبل کو کرا لیجئے۔ فی ہی، اس میں، فیہم، ان سب میں، فیکا، آپ میں، فیا، مجھ میں، فیکم، آپ سب میں، فینا، ہم سب میں، فیہا، اس عورت میں۔ جی اگلا ہے علیہ، جی فیضا آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے، علیہ کا ٹیبل کرا دیں، علیہ۔ سر علیہ، اس پر، علیہم، ان سب پر، علیہ کا، آپ پر، علیہ، مجھ پر، علیکم، آپ سب پر، علینا، ہم سب پر، علیہا، اس عورت پر۔ جزاک اللہ۔ اب ایک گہری سانس لیجئے اور کہیے ربی ستین، ربی ستین، ربی ستین۔ تو آج ہم یہ تین نئے حرف پڑھیں گے، کیا، الا، اس کے معنی ہوتے طرف، مثال انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دیکھیں الیہ راجعون میں الا کا لفظ ہے۔ پھر ہے ما کے معنی ہوتا ہے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، یہ دیکھیں مع الصابرین میں ما کا لفظ ہے۔ اندا کے معنی پاس، کیسے یاد کریں گے، کم ریالن اندا کا تیرے پاس، تو یہ اندا کا لفظ یہاں پہ ہے۔ تو یہ الا، ما اور اندا، ان کو ہم نے آج ٹیبلز بنانے کے لیے ضمائر سے جوڑنا ہے۔ تو ہمارے پاس کون سے تین لفظ ہیں بھائی آج، ایک تو الا ہے، دوسرا کون سا ہے، جی، ما اور اور تیسرا اندا، اندا۔ اندا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے الا کو لیتے ہیں، الا کے معنی تھے طرف، کیسے یاد کریں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب الا کو ہو سے ملایا تو یہ لفظ بنا الیہ، کیا مطلب، اس کی طرف۔ اب الیہ یہ واحد ہے، اس کو جمع بنا دیجئے، کیسے جمع بنائیں گے، الیہم، الہم، کیا مطلب، ان سب کی طرف، اب سامنے والے کا کے ساتھ اس کو جوڑیں، الیکا، لاوی کا کیا مطلب، آپ کی طرف، اور اگر یا کے ساتھ جوڑیں تو پھر کیا لفظ بنے گا، الیہ، الیہ، دو یا ہیں، ایک الا کا اور ایک یا کا، الیہ کیا مطلب، میری طرف۔ میری طرف۔ اب الہ کا یہ واحد ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کی جمع بنا لیں، تو بنائیے، کیسے بنے گی، الیکم، کیا مطلب، آپ آپ سب کی سب طرف، آپ سب کی طرف۔ اب الیہ یہ واحد ہے، ہم چاہتے ہیں اس کی جمع بنا لیں،
تو الیہ کی جمع کیا ہوگی؟ इलैना کیا مطلب؟ ہم سب کی طرف. اب یہ الہ کا لفظ ہے، اس کو ہم نے مونس کے لیے جوڑنا ہے، تو کیا لفظ آئے گا؟ इलैहा کیا مطلب ہے؟ उस औरत की तरफ. تو چلیے ہمارا ٹیبل تیار ہو گیا. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. اب آپ کی باری ہے، دہرائیے جی سسٹر آمینہ، انمیوٹ کیجیے اور پورا ٹیبل دہرا دیجیے. چلے حامد بھائی آپ پڑھیں جتنی دیر میں وہ اپنا مائک. جی سر. الیہ اس کی طرف. الیہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ الیہ ہی کو جوڑ رہے ہیں نا، زیر کے ساتھ ہی جڑے گا. ٹھیک ہے سر. الیہ اس کی طرف، جی علیہم ان سب کی طرف، الیہ، علیہ کا. یہ لفظ جیسے انگلش کا ای ہوتا ہے نا، اس کا پرونانسیشن ای سے ہے. الیہ، ای فار ایگ، تو وہی ای سے الیہم ان کی طرف. اور وہ تھا اعلی، عین حلق سے نکالتے ہیں، حلوہ مانگتا ہے عین. ہا ہا اللہ، یہ ہے ای 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 فار ایگ. الیہ الیہم. چلیں آگے چلیے. علیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف، علیہا اس عورت کی طرف. علیہ کر دیا. ای 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 لینا، ای لینا، ای 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 کے ساتھ. علینا، ہاں علینا. ای کے ساتھ اس کا پرونانسیشن ہے. ٹھیک ہے جی سر. سسٹر فضا انمیوٹ کیجیے اور پلیز آپ بھی دہرا دیجیے. अस्सलाम वालेकुम सर. وعلیکم السلام. इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की علیکم. तरफ, ای अलैना ای 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 इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ. جی چلیے سسٹر عالیہ آپ بھی کرائیے. الیہ اس کی طرف، الیہم آپ سب کی طرف، الیکا آپ کی کیسے ہو طرف، گیا؟ اور بھائی ٹھہر جو ابھی ان تک سب کی طرف، ہاں ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. جی سسٹر آمنہ اگر اب آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں تو کر کے ٹیبل کرا دیجیے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. گڈ جزاک اللہ. اب اگلا لفظ ہمارا ہے مع. اس کو ہم جیسے یاد رکھیں گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ماں کے معنی کیا ہے؟ ساتھ. تو اس کو جو ہے ہا سے ہو سے ملائیں تو کیا ہوگا؟ معہو. معہو کا مطلب ہے اس کے ساتھ. اور اس کا اگر جمع بنائے معہو کا تو کیا بنے گا؟ ماہم معہم. کیا مطلب؟ ان سب کے ساتھ. اور اگر کا کے ساتھ ملائیں تو ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماں کا آپ کے ساتھ. اور یا کے ساتھ ملائیں تو کیا لفظ بنے گا؟ میرے ساتھ. لفظ کیا؟ مائیا. مائیا نہیں ہے، یہی اسی کو کریکشن. مائی مائی مائی، کلمی، کتابی، مائی. جیسے کتابی مائی. ساتھ ہم کتابیہ مائیا نہیں کہتے، اس طرح مائیا کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. جیسے کتابی، قلمی، یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، لاہوری، پشاوری، یاد لگا کے. تو اسی طرح یہ کیا ہوگا؟ مائی میرے ساتھ. اب ماں کا جمع بنائیے، ماں واحد ہے، اس کے لیے جمع لفظ کیا آئے گا؟ ماں معکم. یعنی کیا مطلب؟ آپ سب کے ساتھ. آپ اور سب کے ساتھ. مائی جو یہ واحد ہے، اس کا جمع بنائیں. مانا معنا ہم سب کے ساتھ. اور مونس کے ساتھ کیا؟
جوڑیں گے؟ माहा آہا کیا مطلب؟ उस औरत के साथ. جی اب ہمارا ٹیبل تیار ہو گیا. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. اب آپ کی باری ہے جی. سسٹر آمینہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کرانا چاہتے ہیں تو انمیوٹ کرا کے اس ٹیبل کو کرائیے. معہم اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. جزاک اللہ. تو اب آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس آخری لفظ ہے اندہ. تو اندہ کے معنی ہوتا ہے پاس. اس کی مثال ہے کم ریالن اندہ کا، آپ کے پاس کتنے ریال یا پیسے ہیں. اب اندہ کو جب ہو کے ساتھ ملائیں گے یہ ہوگا اندہ ہو اس کے پاس. اور جب اس کی جمع بنائیں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ عندهم اندہ ہم. کیا مطلب؟ ان کے پاس، ان سب کے پاس. ٹھیک ہے. اور سب کے سامنے پاس. والے کا کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ اندہ کا کا مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ کے پاس، آپ کے پاس، اور ہندی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے پاس. میرے پاس. اندہ کا جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع بنائیے. عندکم کیا مطلب؟ آپ سب کے پاس. عندنا آپ سب کے پاس، عندنا جی. عندنا ہمارے پاس، اور عندہا ہاں اس عورت کے پاس. اس عورت کے پاس. جی ہمارا ٹیبل مکمل ہوا. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. جی کرائیے. جی فرزانہ شکیل آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ پلیز اس ٹیبل کو کرائیے. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. جی سسٹر آمینہ آپ کرانا چاہتی ہیں تو انمیوٹ کرا کے کر دیجیے اس ٹیبل کو. آئندہ ہوں اس کے پاس، آئندہ ہوں ان سب کے پاس، آئندہ کا آپ کے پاس، آئندی میرے پاس، آئندکم آپ سب کے پاس، آئندنا ہمارے پاس، آئندہا اس عورت کے پاس. جزاک اللہ. تو آگے چلتے ہیں. عربی بول چال ہے. اگر میں یہ پوچھوں حل اللہ معہو، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم نعم اللہ معہ. ہو کا جواب ہو ہی ہوتا ہے. نام اللہ معہو. اور اگر سوال یوں حل اللہ معہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معہ. ہاں ہم کا جواب بھی ہم ہی ہوتا ہے. اور اگر سوال ہو حل اللہ معاکا، کیا اللہ تیرے ساتھ ہے؟ اللہ ربی. نام حل کو ہٹائیں گے تو نام لگ جائے گا. نام اللہ مائی کا جو ہے وہ مائی میں بدل جائے گا. نام اللہ مائی، جی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. اور اگر سوال ہو حل اللہ معاکم، کیا اللہ تم سب کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معنا. جی ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے. آگے ہے یہ ڈائلاگ میں اوپن کر دیتا ہوں. آپ میں سے کوئی دو جو ہے کرائیں. جی سسٹر فرزانہ شکیل آپ جو ہے سوال کیجئے، اور سعدیہ بلال آپ انہیں جواب دیجئے. هل عنده قلم؟ نعم عنده قلم. هل عندهم قلم؟ نعم عندهم قلم. هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم. هل عندكم قلم؟ نعم عندنا قلم. اب سعدیہ آپ جو ہے سوال کیجئے، اور فرزانہ بہن آپ انہیں جواب دیجئے. هل عنده قلم. نعم عنده قلم. هل عندهم قلم. نعم عندهم قلم. هل عندك قلم.
नाम इंदी कलम हल इंदकुम कलम नाम इंदना कलम अब आप सब जो है होशियार हो जाइए, सवाल मैं करूंगा, आप सब ने जवाब देना। हल इंदहु कलम, नाम इंदहु नाम कलम, इंदहु कलम, हल इंदहुम कलम, नाम 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 इंदहु इंदहुम कलम, कलम, हल इंदी कलम, नाम नाम इंदी कलम इंदी, नाम इंदका नाम कलम, इंदा का कलम, जिन्होंने इंदा का कहा वो सही जवाब था। हल इंदना कलम, नाम इंदकुम नाम कलम, इंदकुम कलम। अब आप लोग होशियार हो गए। अच्छा, आज हमने 3 जो है हरफ पढ़े। इला, इसके मानी था तरफ, और मिसाल थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलैहि राजिऊन में इला का लफ्ज ये ई से है, जेर इसकी आवाज देता है जैसे ई फॉर है। दूसरा है मा के मानी होता है साथ। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मअस साबिरीन में मा आता है यानी सब्र के साथ। इंदा के मानी होते हैं पास। कम रियालन इंदा का, तेरे पास कितने रियाल हैं। तो इंदा का में ये इंदा का लफ्ज आया। इससे हमने पहला टेबल बनाया, इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस वक्त। जी सिस्टर आमना आपका हैंड रेज है, आप अगर कराना चाहें म्यूट करके ये पहला टेबल कराइए। चलिए फरजाना शकील, आपका जो है हैंड जो वो माइक अनम्यूट था, आप पहले करा दीजिए ये टेबल। ये रीड करूं सर? जी हाँ। इलैहि इसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा इस औरत की तरफ। गुड। फिर हमने माँ से यही टेबल बनाया। तो अब सादिया बहन अनम्यूट करके जरा आप ये टेबल दोहराइएगा। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ। गुड। फिर तीसरा टेबल है इंदा का। तो सिस्टर आलिया आप इसे दोहरा दीजिए। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। अच्छा, अब ये जो इलई है इसके साथ अगर हम वाव का इजाफा कर दें, यानी वाव मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा, व इलैहि और उसकी तरफ, व इलैहिम और उन सब की तरफ, व इलैका और आपकी तरफ, व इलैया और मेरी तरफ, व इलैकुम और आप सब की तरफ, व इलैना और हमारी तरफ, व इलैहा और उस औरत की तरफ। इसी तरह माँ के साथ अगर हम वाव को मिला दें तो हमारा टेबल क्या बनेगा। जी कौन करना चाहेगा। जी सिस्टर आमना क्या आप कराना चाहेंगी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, स्टिल माइक का इशू है। चलें सादिया आप कराइए, माँ के साथ ये वाव को मिला के टेबल बनाए। व माआहू और उसके साथ, व माआहुम और उन सब के साथ, व माआका और आपके साथ, व माई और मेरे साथ, व माआकुम और आप सब के साथ, व माआना और हमारे साथ, व माआहा और उस औरत के साथ। गुड। इसी तरह इंदा का टेबल उसके साथ अगर वाव को मिलाएं तो क्या बनेगा। जी फीजा, सिस्टर फीजा अनम्यूट करके बताइए, टेबल बनाए। जी सर। व इंदहु और आपके पास और उसके पास। मेरी बहन राजा, आपके पास कहाँ लिखा हुआ है इन द, आप कैसे हो गया। व इंदहु और उसके पास, व इंदहुम और उन सब के पास, व इंदका और आपके पास, व इंदी और मेरे पास, व इंदकुम और आप सबके पास, व इंदना और हमारे पास, व इंदहा और उस औरत के पास। गुड।
ایکسل. اب اگر ہم واو کی جگہ فا لگا دیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی تو تمام ٹیبلوں میں جوڑا تھا، اس کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں. فا الیہ، پس اس کی طرف. فا الیہم، پس ان سب کی طرف. فا الیکا، پس آپ کی طرف. فا الیہ، پس میری طرف. فا الیکم، پس آپ سب کی طرف. فا الینا، پس ہماری طرف. فا الیہا، پس اس عورت کی طرف. اسی طرح ماہو کے ٹیبل کے ساتھ بھی فا کو جوڑا جا سکتا ہے. تو کون جوڑے گا؟ ہاں جی، سسٹر آمنہ، اگر آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں تو اسے دوہرا دیجئے ماؤ فا کے ساتھ. اچھا چلے، ہاں دہرائیے بہن. ف- ف- چلیں عالیہ بہن، جب تک وہ اپنا مائک. فعه ہاں چلیں، آپ بولتی رہو بہن، فعه آپ بولتی رہو، شور کو چھوڑو، آپ بولتے رہو. فعه اس کے ساتھ، بس فعهم بس اس کے ان ساتھ. سب کے ساتھ، فعه اس کے ساتھ، فعهم ان سب کے ساتھ، فعاکا آپ کے ساتھ، فعی میرے ساتھ، فعاکم آپ سب کے ساتھ، فعنا ہمارے ساتھ، فعاہا ہاں چلیے سسٹر عالیہ، آپ اسے دوبارہ کرا دیجئے، فا کے ساتھ جوڑیے ٹیبل کو. فمح، فمعہ اس کے Yes. ساتھ، بس اس کے ساتھ. فمعہ پس اس کے ساتھ، ہاں، فا جوڑنے کا فمعہم، مقصد ہے. ہاں ہاں، فمعہم پس ان سب کے ساتھ، فماق پس آپ کے ساتھ، فمائی فمائی پس میرے ساتھ، فماکم پس آپ سب کے ساتھ، فمانا پس ہمارے ساتھ، فماآہ پس اس عورت کے ساتھ. گڈ. اس کے بعد اندا کے ساتھ بھی ہم یہی فا کو جوڑتے ہیں، تو ٹیبل کیا بنے گا جی بردر حمید، سوری حامد. جی سر. فا کے ساتھ اندا کیا؟ فَإِنَّهَا پس اس کے پاس، فَإِنَّهُمْ پس ان سب کے پاس، فَإِنَّكَ پس آپ کے پاس، فَإِنْدِي میرے پاس، فَإِنْدَكُمْ پس آپ سب کے پاس، فَإِنْدَنَا پس ہمارے پاس، فَإِنْدَهَا پس اس عورت کے پاس. گڈ. اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ ایک تو سادہ ٹیبل ہم کرتے ہیں. سادہ ٹیبل کیسے ہوتا ہے؟ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا. بیہی، بیہم، بیکا، بیا، بیکم، بینا، بیہا. فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. معہو، معہم، معکا، معی، معکم، مانا، ماہا. اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اندہا. یہ ہم نے 9 حرف پڑھے اور ان کے ساتھ ہم نے 6 ضمائر جوڑ کے جو ہے وہ کیا ہے ٹیبل بنا دیے. اب ہے ان سب ٹیبلوں کے ساتھ ہم واو کو بھی جوڑ سکتے ہیں، جیسے وَلَهُ، وَلَهُمْ، وَلَكَ، وَلِي، وَلَكُمْ، وَلَنَا، وَلَهَا. وَمِنْهُ، وَمِنْهُمْ، وَمِنْكَ، وَمِنِّي، وَمِنْكُمْ، وَمِنَّا، وَمِنْهَا. وَعَنْهُ، وَعَنْهُمْ، وَعَنْكَ، وَعَنِّي، وَعَنْكُمْ، وَعَنَّا، وَعَنْهَا. وَفِيهِ، وَبِيهِ، وَبِيهِمْ، وَبِيكَ، وَبِيَّ، وَبِيكُمْ، وَبِينَا، وَبِيهَا. وَفِيهِ، وَفِيهِمْ، وَفِيكَ، وَفِي یا وفیکم، وفینا، وفیہا. وعلیہ، وعلیہم، وعلیکا، وعلیہ، وعلیکم، وعلینا، وعلیہا. وَإِلَيْهِ، وَإِلَيْهِمْ، وَإِلَيْكَ، وَإِلَيَّ، وَإِلَيْكُمْ، وَإِلَيْنَا، وَإِلَيْهَا. وَمَعَهُ، وَمَعَهُمْ، وَمَعَكَ، وَمَعِي، وَمَعَكُمْ، وَمَعَنَا، وَمَعَهَا. وَإِنْدَهُ، وَإِنْدَهُمْ، وَإِنْدَكَ، وَإِنْدِي، وَإِنْدَكُمْ، وَإِنْدَنَا، وَإِنْدَا. جیسے یہ وا کو جوڑا تھا، فا کو بھی جوڑا جا سکتا ہے.
फलाहु फलाहुम फलाका फली फलकुम फलाना फलाहा फमिनहु फमिनहुम फमिनका फमिन्नी फमिनकुम फमिन्ना फमिनहा फ़अन्हु फ़अन्हुम फ़अन्का फ़अन्नी फ़अन्कुम फ़अन्ना फ़अन्हा फ़बीही फ़बीहिम फ़बीका वफ़िया वफ़ीकुम वबीकुम वबीना वबीहा वफ़ीही वफ़ीहिम वफ़ीका वफ़िया वफ़ीकुम वफ़ीना वफ़ीहा वअलैहि वअलैहिम वअलैका वअलैया वअलैकुम वअलैना वअलैहा वइलैहि वइलैहिम वइलैका वइलैया वइलैकुम वइलैना वइलैहा वमाहु वमाहुम वमाका वमाई वमाकुम वमाना वमहा। इसी तरह फमाहु फमाहुम फमाका फमाई फमाकुम फमाना फमाहा फ़इंदहु फ़इंदहुम फ़इंदका फ़इंदी फ़इंदकुम फ़इंदना फ़इंदा। ये आपके देखें मैंने सारे 9 लफ्ज से जो है पूरे पूरे टेबल जो है आपके सादा टेबल बनाए, फिर वाव के साथ बनाए, माँ के साथ। फर्क ये है सादा टेबल में तर्जमा जैसे लहू उसके लिए, बीही उसके साथ, अनहु उससे, माहू उसके साथ, इंदहू उसके बाद, यह है सादा। लेकिन जब वाव लग जाता है तो और का तर्जमा आ जाता है, वलहू और उसके लिए, वबीही और उससे, व इंदहू और उसके पास, व माहू और उसके साथ। इसी तरह जब फा आ जाता है तो पस के मायने आ जाते हैं उसमें, फलहू पस उसके लिए, फबीही पस उसके साथ या उससे, फ इंदहू पस उसके साथ, फ माहू पस उसके पास या उसके साथ। तो ये जो है ना वाह और फा के लफ्ज कुरान में जुड़ के आते हैं, इसलिए इनका आपको कंसेप्ट होना चाहिए। ये जो आपने हरफ पढ़े हैं आज 9 हो गए पूरे, ये इनमें असल में हरफ जारा जो है 7 है। कुरान में टोटल हरफ जारा जो आए हैं ना वो 11 आए हैं, 4 रहते हैं, वो आप जब QC2 में आएंगे तो इंशाल्लाह वहां हम आपको बता देंगे। तो आज आपने ये टेबल अपने पूरे कर लिए, हरूफ यही थे। अगली कल की आने वाली क्लास में जो है, कल तो खैर आपकी वो है रेगुलर क्लास है, हफ्ता और इतवार वाले दिन आपकी रेगुलर क्लास होती है। उस दिन जो है आपको जो है वो रेगुलर क्लास वालों का लेसन पढ़ाया जाएगा, वो है कल होगा लेसन 3 और फिर परसों चौथा। क्योंकि हफ्ते वाले दिन पिछले हफ्ते जो है पूरी क्लास इकट्ठी थी, उसमें आप क्रैश जिनका डेली होता है और रेगुलर जिनका हफ्ते में 2 क्लास होते हैं, इकट्ठा सेशन होता है। उसमें उन्होंने पहला सबक पढ़ा था और दूसरा, अब कल जो है वो तीसरा पढ़ेंगे और परसों चौथा। आप लोग उनके साथ शामिल होंगे दोहराई के लिए कि आपकी ये दोहराई हो जाएगी और उनका जो है वो नया सबक हो जाएगा। और फिर सोमवार से फिर हम जो है आगे चल पड़ेंगे। जैसे आज जो है हमने कौन सा सबक पढ़ा है, किसी को याद है? आज कौन सा सबक है भाई? आज ये कौन सा सबक है जो हम पढ़ रहे हैं? 7th है। तो लिहाजा सोमवार से जब हम आएंगे मंडे को तो 8वें सबक से शुरू करेंगे। कल अलबत्ता हफ्ते वाले दिन आपका लेसन नंबर 3 और इतवार को लेसन नंबर 4 होगा। तो जिन्होंने पहले पढ़ लिया है रैश वाले, उनके लिए जो है वो दोहराई हो जाएगी, और जो नए हैं जिन्होंने रेगुलर सिर्फ हफ्ते में 2 क्लासें अटेंड करनी होती हैं इस कोर्स में, वो उनके लिए नए होंगे। ठीक है, आपको मेरी बात अगर समझ आ गई, हम आगे चले। अब एक काम की बात याद रखिए, ये जो हमने 9 हरफ पढ़े थे ना, कौन से? ली, मिन, अन, बी, फी, आला, इला, माइंदा, इनमें से पहले 7 हरफ जो है ये हरफ जारा है। और ये जो 2 है मा और इंदा, ये असल में हरफ नहीं है, ये इसम है। अलबत्ता इस्तेमाल ये हरफ की तरह होते हैं, इसलिए इनका जिक्र यहाँ हरफ के टेबल बनाने में हो गया। वरना ये आपने बात अच्छी तरह पक्की याद रखनी है कि इन 7 में से मा और इंदा जो है हरफ नहीं है, गरचे हरफ की तरह काम करते हैं असल में क्या, ये इसम है। अब ये एक लफ्ज है इलैही। हाँ जी, इसका मतलब बताइए, और बताइए इसका इशारा किस तरफ और कितनी उंगलियों से होगा? एक सीधे हाथ की तरफ।
ایک انگلی سے، اور الیہی ہے اس کی طرف. الیہ اس کی طرف. اگلا لفظ دیکھیے معنا. ترجمہ بتائیے اور بتائیے کتنی انگلیوں سے کدھر اشارہ کریں. معنا ہمارے سے اپنی طرف. میرے ساتھ. میرے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے معی، یہ ہے معنا. ہماری طرف ہمارے ساتھ. جی، اور اشارہ کدھر اور کتنی انگلیوں سے ہوگا؟ 4 انگلیوں چار سے اپنی طرف. اپنی طرف. اپنی طرف، دائیں طرف نہیں، اپنی طرف. اندکا، جی کیا مطلب ہے اور کدھر اشارہ ہوگا؟ سامنے کی طرف ایک انگلی ایک سے، انگلی سے آپ کے اور پاس. آپ کے پاس. آپ کے پاس. جی اختبار آ گیا. اختبار کا اچھی بات ہے کہ ہمیں مطلب ہی نہیں آتا، نہیں ورنہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے امتحان. امتحان کا لفظ سنتے ہی آدھے اسٹوڈنٹ جو ہے سو جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں. تو یہ اختبار ایک نیا لفظ ہم نے ایجاد کر لیا عربی کا. تو آئیے اختبار کرتے ہیں. مائی، جی اس کے 2 ٹکڑے کریں اور معنی بتائیے، اور یہ بھی بتائیے وہ کیا ہیں دونوں ٹکڑے. ماں اور یہ. ٹھیک، 2 ٹکڑے ہوئے ماں اور ای. اب یہ بتائیے اس کا مطلب کیا اور یہ ہیں کیا؟ اسم فعل حرف میں سے. ماں ساتھ یہ میرے. اب یہ بتائیے اس میں ماں کیا ہے اور ای کیا ہے؟ یہ اسم ماں ماں ہے. ہے، یہ جو ہے ضمیر. ماں حرف ہے. اسم ہے لیکن حرف کی طرح استعمال ہوتا ہے. گڈ، ایکسلنٹ. ماں بھی اسم ہے اور یا بھی اسم ہے، دونوں اسم ہیں. ہاں البتہ ماں جو ہے حرف کی طرح ایکٹ کرتا ہے نہیں، حرف ہے نہیں، یہ ہمیں پکا پتہ ہے. آگے الحق. الحق کا بتائیں جی، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. اسم اگر اسم ہے تو اس کی باقی 3 باتیں بتائیے. اسم اسم معرفہ معرفہ ہے، واحد اور مذکر. واحد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مذکر ہے. ٹھیک، اور چوتھا اسم ہونا. یہ 4 باتیں آپ کو پتہ ہے. اندازی، جی کتنے ٹکڑے ہیں، کیا ہیں؟ ایندا اور جی. جی جی 2 ٹکڑے ہوئے، اندا اور زی. اب ان کا وہ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ اندا اسم اسم ہے، اور زی جو ہے یہ بھی اسم ہے. آئیے مع الراکعین، ٹکڑے کیجئے پہلے تو. کتنے ٹکڑے ہیں؟ مع ماں الراکعین. جی ہاں 2 ٹکڑے ہوئے. اب یہ بتائیے ماں کیا چیز ہے اسم فعل حرف میں سے؟ مع اسم ہے. اسم ہے. الراکعین الراکعین کیا ہے؟ اسم اسم معرفہ ہے. اسم ہے، معرفہ جمع ہے، جمع ہے، اور جمع ہے. مذکر ہے. مذکر ہے. مذکر ہے. النہارا، النہارا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم معرفہ واحد. عارفہ واحد اور مذکر. واحد جو ہوتا ہے نہر ہوتا ہے، یہ نہار ہے، انہار ہے اصل میں، انہار. تو لہٰذا یہ جمع ہے. آئیے جمع. نفسن، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم ہے. نکرہ گڈ، اسم نکرہ ہے. واحد. اسم واحد ہے، جمع ہے، واحد ہے. مذکر اب اگلا جو ہے سوال، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. نہیں. یہ 16 ایسے لفظ ہیں جو قرآن میں آتے ہیں جن پہ مؤنث مذکر کی علامت نہیں ہوتی، لیکن وہ مؤنث ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں مؤنث سمائی، یعنی سنتے ہیں اہل زبان سے یہ مؤنث ہیں. اس میں ایک تو تھا آسمان، سماوات، سما. ایک ارض، زمین. دوسرا بین نار، جہنم کا ہوتا ہے. چوتھا یہ رکھ لیجئے نفس. تو 16 میں سے 4 تو آپ کو آئی گے. اسی طرح جو ہے یہ جہنم، جہنم اور جہنم کے نام یہ سب بھی مؤنث ہوتے ہیں. تو 5 تو آپ کے کم از کم پورے ہو گئے 16 میں سے. چلیں الن ناری، ٹکڑے کیجئے. النار، الى نار. الا اور انار. الا کیا ہے اور انار کیا ہے؟ الى اسم ہے اسم کہاں اور سے؟ نار اس میں کون سی الہ ہے. علامت نظر آئی؟ حرف ہے. الہ حرف ہے. ہم نے پڑھا تھا ایلئی، ایلا تھا لفظ، الا، وہ الا یہی ہے. انار کیا ہے اور اسم میں سے؟ یہ اسم النار مؤنث ہے، اسم ہے. اسم ہے، اسم مؤنث ہے، واحد ہے، اور معرفہ ہے کیونکہ الف لام لگا.
दलालिन, जी इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम इसम है, नकरा है, वाहिद है, इसम नकरा है, मुजक्कर है। इंदा बारिकुम, टुकड़े कीजिए। इंदा इन बारी है और कुम 3 टुकड़े। बारी इंदा बारिकुम, इंदा जो है इसम हो गया। इंदा इसम है कि नहीं है ये बताइए? इसम है। इसम है, क्योंकि जी आज सर, हमने इसम पढ़ा है, था इंदा। माँ और इंदा जो है ये दोनों इसम होते हैं, तो इंदा और माँ इसम है, अगरचे हर्फ की तरह एक्ट कर। आगे बारी कुम के 2 टुकड़े हो गए, बारी और कुम। कुम जो है ये तो जमीर है, इसम हुआ। बारी के बारे में क्या ख्याल है? इसम ये भी इसम है। बारी जो है अल्लाह ताला का नाम है, अल बारी, तो ये इसम होता है। लूतन, हाँ जी, लूता या लूतन, बताएं इसम फेल हर्फ में से। इसम है, इसम नकरा है, वाहिद है और वाहिद है। मुजक्कर है। इसम है, वाहिद है, मुजक्कर है, नकरा है या इसम मार्फा है? नकरा नकरा। नहीं, ये मार्फा है। लूत अलैहिस्सलाम एक खास नबी का नाम है। जैसे मोहम्मद, मोहम्मद आम नाम नहीं है। मोहम्मद जब नबी का नाम आता है तो कहेंगे ये मार्फा है, क्योंकि नबी का नाम है। लूत जो है, लूत अलैहिस्सलाम का नाम है, एक खास नाम है। कुरान में जब आता है तो ये मार्फा है। लाजमी नहीं है कि हर वो इसम जिस पे अलिफ लाम हो वही मार्फा है। जो जिसका जाती नाम होता है, जैसे आदम, ये क्या है? मार्फा है। क्यों? उसका जाती नाम है आदम अलैहिस्सलाम। तो इसलिए जो ये जाती नाम होते हैं इनको कहते हैं अलम। अलम जो है वो भी मार्फा होते हैं। इन दल्ला, ये तो ऊपर हमने देख लिया था। अल्लाह जो है इसमें जलाला है। माकुम, हाँ जी, इसके टुकड़े कीजिए। माकुम के माँ और कुम। माँ माँ जो है और वो क्या कुम। है? इसम फेल हर्फ में से माँ इसम, इसम है। इसम और है, कुम जो और है कुम भी इसम है। इसम कुम जमीर। भी जमीर, इलन इसमें नूर, जमीर। इलन नूर, टुकड़े कीजिए। ला और तरफ और अल नूर इसम, वो हर्फ है, वो इसम है। ठीक, कौन सा इसम है ये? अल नूर कौन सा इसम है? इसमें मारिफा। मारफा है, वाहिद है, मुजक्कर है। सुबूलन, सबूलन इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम इसम है, नकरा है, वाहिद है, मुजक्कर है। इन द, सॉरी, इन दी अनफुसिहिम, टुकड़े कीजिए पहले तो। इंदी अन 3 टुकड़े, इन द, अनफुस और हिम। अब इन तीनों को पहचानिए, क्या है? इंदा क्या है, अनफुस क्या है और हिम क्या है? इसम इंदा हर्फ की तरह काम कर। तीनों इसमें। तीनों इसम है। अब अनफुस के बारे में बताइए, मुजक्कर है, मुअन्नस है? मुअन्नस मोनस, ये नफ्स है ना, उसी से अनफुस। नफ्स वाहिद होता है, अनफुस जो है उसकी जमा है। इसकी 2 जमा होती है, नफूस और अनफुस। उसके बाद है अर्रिया। बताइए इसम फेल हर्फ में से क्या है? री, हवा। इसम मारिफा इसम है, मारफा है, वाहिद है, मुजक्कर है। इन द रब्बे ही, टुकड़े कीजिए। 3 टुकड़े हैं, कौन कौन से? इंदा, रब्बी और ही। रब और ही। ठीक है, अब तीनों को पहचानिए, क्या है? इंदा इस इंदा इसम है, रब्बी इसम है, ही इसम है। तीनों इसम। अल करियती, पहचानिए इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम 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 है, मारिफा है, वाहिद है। और मुजक्कर है। मुजक्कर कैसे? कौन सी दामत मुजक्कर की नजर आई इसमें? मोनस है। कौन से गोलता नजर आ रही है। मुहर्रमुन, इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम इसम है, नकरा इसम है, नकरा वाहिद है और वाहिद मुजक्कर है और मुजक्कर। इला ज़ुलमाती, पहले तो टुकड़े कीजिए, फिर पहचानिए। और अज़्ज़ुलु और अज़्ज़ुमाती। इला जो है ये तो हर्फ हो गया, और अज़्ज़ुलमाती ये क्या है? इसम इसम कौन मारिफा सा? मारफा है जी, जमा है और जमा है, मोनस है।
जमा मुअन्नस है क्योंकि आखिर में अलिफ्ता आ रही है, खड़ी जबर जो है ये अलिफ ही होता है। तर्जमा कीजिए, इय्याका ए बी सी डी, सी तेरी ही अशहदु का क्या मतलब है, ए बी सी डी, मैं गवाही देता मैं हूँ। गवाही देता हूँ। और देती हूँ। दो तर्जमे होंगे इसके, यहाँ पे देती एक दिया हुआ है तो इसलिए ठीक है, वरना दो तर्जमे होंगे, अशहदु मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ। मिन रब्बिकुम ए बी सी डी, तुम्हारे रब की तरफ से। गुड। व सुबहान अल्लाही का तर्जमा क्या होगा, ए बी सी डी, उसका तारीफ अल्लाह के लिए। और अल्लाह की जात पाक है। वाव का तर्जमा भी तो करेंगे ना, ये वाव के इसीलिए टेबलों के साथ जोड़ जोड़ के कराया। और अल्लाह की जात पाक है। और अल्लाह की जात पाक है। हाँ, और अल्लाह की जात पाक है। कौन सा जिक्र सिखाता है कि अल्लाह के किसी हुक्म में कोई ऐब नहीं, ए बी सी डी, सुभान अल्लाह। सुभान। सुभान अल्लाह। समी अल्लाह का मतलब क्या है, ए बी सी डी, अल्लाह सी सुनता अल्लाह अल्लाह है। ने सुन सुनता लिया। है। सुनता है। अल्लाह होता तो वो सुन यस्मऊ होता, मुदारे होता, ये मुदारे नहीं, माजी है। समिया उसने सुन ली, किसने, अल्लाह ने सुन लिया या सुन ली। बैनहुमा का तर्जमा कीजिए, ए बी सी डी, उन सब के दरमियान। उन सब के दरमियान, गुड। फिस समावाती का तर्जमा कीजिए, ए बी सी डी, ए आसमानों में। शै इन का तर्जमा बताइए, ए बी सी डी, चीज। चीज। हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं कब, ए बी सी डी, सजदे सजदे में। में। सी सजदे में। हमद करना हो तो कौन सा जवाब सही होगा, ए बी सी डी, इससे हम करना हो तो अल्लाह 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 की की सिफात सफात और पे गौर करें और अल्लाह के अल्लाह के हम पर इनामात पर इनामात। गौर करें। बी डी। ये बी सी डी तीनों दुरुस्त है। सुबहाना रब्बिल आला में कौन सी कितनी बातें हैं, ए बी सी डी, 2 4 3 5 चार। चार। तस्बीह को जिंदगी में लाना हो तो ए बी सी डी, जी क्या करें, ए और बी सर। चारों नहीं, ये था हर इम्तिहान को बगैर किसी शिकायत के कबूल करें। वह हुआ रब्बो ना का तर्जमा क्या होगा, ए बी सी डी, वाह का लफ्ज लगा हुआ है, और वो हमारा हमारा रब है। ठीक। मिन रब्बिहिम के मानी बताइए, ए बी सी डी, उन सब के रब की तरफ से। गुड। फलाहुम का तर्जमा कीजिए, ए बी सी डी, बस उन सब उन के लिए। सब के। गुड। ई इन्ना लिल्लाही का मानी बताइए, ए बी सी डी, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। गुड। इलैही राजिऊन का तर्जमा कीजिए, ए बी सी डी, उसकी हम तरफ हम उस तरफ लौटाए जाएंगे। इला जन्नती का तर्जमा कीजिए, ए बी सी डी, जन्नत की जन्नत तरफ। की तरफ। मा का तर्जमा कीजिए, ए बी सी डी, माँ का आपके साथ। हल आपके का किताब, ए बी सी डी, नाम नाम माई माई किताब। किताब। गुड। का जो है वो ई में बदल जाएगा, नाम माई किताब। इन अल्लाह माना का तर्जमा कीजिए, ए बी सी डी, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हल अल्लाहु माकुम, ए बी सी डी, नाम नाम अल्लाह अल्लाह माकुम। माना। तुम जो है नाम माना। बदल जाएगा। हल इंदहु कलम, ए बी सी डी, अरबी में जवाब दीजिए। नाम इंदहु कलम। हु जो है वो सवाल जवाब में हु रहेगा, नाम इंदहु कलम यही जवाब होगा। मेरे पास एक किताब है, इसकी अरबी क्या होगी, ए बी सी डी, इंदी अल किताब किताब। इन दी किताब, अल किताब नहीं, इन दी किताब, क्योंकि एक का लफ्ज आया है। ये कोई कुछ चंद उस वक्त होता है जब नकरा इसम का तर्जमा करते हैं। माहू का मुअन्नस बताइए, ए बी सी डी, माहा दी। गुड। तो आइए नुक्ता तालीम की तरफ चलते हैं। पिछले सबक में हमने ये देखा था भूलने का निज़ाम क्या है, कि जो कुछ हम याद करते हैं 1 घंटे में 70% भूल जाता है। 1 दिन के बाद दोहरा ले तो 1 हफ्ते में 70% भूलता है। अगर 1 हफ्ते के बाद दोहराएं तो फिर जो है 1
مہینے کے بعد 70%، 1 مہینے کے بعد یاد کر لیں تو پھر جو ہے 6 مہینے کا. تو یہ پھر ہم نے ایک فارمولا دیکھا تھا کہ جس چیز کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، اسے پہلے 1 گھنٹے کے بعد دہرائیں، پھر دوسرا اعادہ 1 دن کے بعد اسے دہرائیں، تیسرا اعادہ 1 ہفتے کے بعد دہرائیں، چوتھا اعادہ 1 مہینے کے بعد، پانچواں اعادہ 6 مہینے. کیا مطلب یہ دہرانا نہیں ہے، اس کو دوبارہ نئے سرے سے یاد کرنا ہے. پہلے یاد کریں، پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ پورا یاد کر لیں، پھر 1 دن کے بعد پھر دوبارہ پورا یاد کر لیں، پھر 1 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ نئے سرے سے سارا یاد. اسی طرح 1 مہینے اور 6 مہینے کے بعد اگر آپ یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز جب تک آپ دہراتے رہیں گے آپ کو یاد رہے گی. تو الحمدللہ یاد رکھیے آج کے سبق نمبر 7 کے اختتام پر آپ نے 80 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 26,000 سے زائد بار آئے ہیں. آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کا ورد رکھیے اور کہیے اللہ قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. کلاس پوری ہوئی. اب آپ کے لیے ایک اعلان ہے. پہلا تو یہ کہ آپ کا کل جو ہے لیسن نمبر 3 پڑھایا جائے گا اور اتوار کو لیسن نمبر 4، اور پھر سوموار سے پھر ہم یہی جو ہے لیسن نمبر 8 شروع کر دیں گے جو آج 7واں تھا نا. یہ کیونکہ آپ کے گروپ میں 2 گروپ ہیں، ایک ہیں جن کا کریش پروگرام ڈیلی والا ہے، ایک وہ ہیں جن کا صرف ہفتے میں 2 کلاس ہوتی ہیں. جو ہفتے میں 2 کلاس والی ہیں ان کی ہفتے اور اتوار کی کلاس ہے، باقی کلاس 5 آپ کے لیے مختص ہیں. تو اس لیے جن کی جو کریش روز آنے والے ہیں یہ بھی جو ہے کل اور پرسوں کلاس اٹینڈ کریں گے، ان کی دہرائی ہو جائے گی. ایک تو یہ اعلان تھا. دوسرا اعلان یہ ہے ابھی تقریباً 10:30 بجے یہیں اسی جو ہے لنک کے اوپر جو ہے تجوید کا کورس ہوتا ہے. یہ ہر جو ہے جمعرات اور جمعے کو ہوتا ہے، ہر جمعے اور ہفتے کے دن 2 دن ہوتا ہے ہفتے میں تجوید کا کورس 10:30 سے 10 بجے. اور 11 بجے سے 12 بجے جو ہے یہی QC1 کی ایک کلاس ہوتی ہے، اور آج جو ہے اس میں مضارع فعل مضارع پڑھایا جائے گا. تو آپ میں سے جو اسے اٹینڈ کر سکتے ہیں دونوں کلاسوں کو ضرور اٹینڈ کیجیے. لنک یہی ہے جو اس وقت آپ کے پاس ہے. پہلی کلاس جو ہے 10:30 سے 11 بجے ہے تجوید کی، اور دوسری کلاس 11 سے 12 بجے جو ہے وہ QC1 کے جس میں آج فعل مضارع ان کو پڑھایا جا رہا ہے. آپ بھی اگر موقع ملتا ہے اسے اٹینڈ کیجیے، کیونکہ یہ فعل مضارع جو ہے جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے وہ خاص انداز ہے اور وہ بہت ہی اہم ہے. تو چلیے یہاں پہ پھر ہم ایک دفعہ آپ سے سوالات لے لیتے ہیں. آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پوچھیے.